حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اصحاب نبی اور وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک توبہ کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت عطا کی ہے کہ جس میں انسان جب چلا جاتا ہے، یعنی رجوع اللہ، تاب یتوبو، اس کا مطلب ہے پلٹنا، لوٹنا، آپ اپنے معاملات کو ترک کر کے رجوع اللہ کریں، ٹھیک ہے، تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو پھر خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ توبہ کا مرحلہ آیا، 80 منافقین نے بات کہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا۔ انہوں نے مختلف عذر کر دیے، بہانے کر دیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، بلکہ ان کے لیے خیر کے کلمات بھی بول دیے، لیکن اصل اس کے پیچھے مقصود کیا تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں جانا ہے، وہاں سے جانے سے ہم بھی تمہیں نہیں روکیں گے، کیا بات ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں عداوت مصطفیٰ ہے، اور حضور کے سامنے جرأت، اور جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، اور آقا اس بات پر خاموش ہے کہ پہلے ہی تمہارے گناہ ہیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ آج کسی عدالت کے سامنے کوئی جا کے غلط بیان دے دے تو عدالت توہین عدالت کے زمرے میں اس کے اوپر فوری طور پر اقدام کرتی ہے، تو یہ تو کائنات ارضی میں رب کے حبیب کے سامنے جھوٹ بولنا تھا، اور وہ کیسے غافل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سٹیٹس کو نعوذ باللہ گرنے دے گا، یعنی جو بھی آئے وہ باتیں کر کے حضور کو اپنی مرضی پہ لگا لے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کج فہمی تھی، اور انہی میں دیکھا گیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پہلے سوچتے رہے کہ واپسی کی اطلاع مل رہی، میں یہ بھی کہوں گا، وہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، وہ بھی، لیکن جب آقا آئے تو پھر صاف بات عرض کر دی، حضور اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف میری سستی تھی، سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہوا، صاف عرض کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، فرمایا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ چلے گئے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ پورا کیا جائے گا۔ اب اس توبہ کا پروسیجر، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو ایک آدھ دفعہ دعا اپنے لیے کر کے بھی سمجھتے ہیں شاید اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، یاد بھی نہیں ہوتا کیا دعا کی ہے، توبہ کر لیجیے، کئی دفعہ توبہ کی ہم نے تو، حالانکہ توبہ کا پہلا درجہ جو استغفار کا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام بذات خود فرماتے ہیں، ایک روایت میں 70 اور پھر ایک میں فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ، یعنی امام الانبیاء ہو کر اس قدر رجوع اللہ، اور ایک انسان عام گناہ گار وہ کیوں نہیں توجہ کرے گا؟ اور پھر اس توبہ کا پروسیجر طے کرتے کرتے 50 دن گزرے، اور وہ 50 دن کیسے گزرے کہ ان 50 دنوں میں دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اور آخر میں بیوی کو بھی چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور ایک انسان کی عزت کا معیار یہاں تک چلا گیا کہ ان کے سوشل بائیکاٹ کی جو خبریں ہیں وہ غیر ملکوں تک پہنچ گئی، اور اس وقت یہ کیفیت بنی کہ آنے والا آیا، غسان کا نمائندہ بنو غسان کا، اس نے شاہ غسان کی طرف سے لیٹر پیش کر دیا کہ تمہیں ہمارے بادشاہ نے کہا کہ چھوڑو ان کو، آؤ ہم تمہاری عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ سوچا آج مجھ پہ یہ بھی وقت آ گیا، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو سوچنے والی بات تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی اس حوالے سے دوری اختیار کی، اور اس کی اتنی بڑی سزا کہ غیر میری قیمتیں لگانے لگ گئے، اور حضور سے پکا مستقل چھڑوانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ غیرت تھی آپ کی کہ میں جو مرضی ہو جائے کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، عزت داؤ پہ لگا سکتا ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے سامنے آپ نے اس کے لیٹر کو جو وہ لے کے آیا تھا اس کو آپ نے تنور کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد پھر اپنی توبہ کا مزید انتظار کیا۔ اور وائنڈ اپ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے کہ جب ان کی توبہ 50 دنوں کے بعد قبول ہوتی ہے تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کو اللہ نے میسج دے دیا کہ اب ان سے دوری نہیں رکھنی، کعب بن مالک کی سنگت اختیار کر کے رکھو۔ یعنی یہ آیت مبارکہ وہ جو توبہ کی آیت ہے اس کے تسلسل میں آئی ہے، قربان جائیں۔